تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ دھرانی پورٹل کے لیے ایسے ڈیٹا پر اصرار نہ کریں جس سے شہریوں کی نجی زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ عدالت کی 2 رکنی بینچ جو چیف جسٹس RS چوہان اور جسٹس وجے سین ریڈی پر مشتمل تھی نے M کرشنا ریڈی اور دیگر کی جانب سے داخل کردہ مفاد عامہ کی عرضی کی سماعت کی۔ عرضی گزار نے شکایت کی کہ اگرچہ کہ تلنگانہ رائٹس ان لینڈ اینڈ ان پٹہ دار پاس بک ایکٹ 2020 کے تحت زرعی اراضی رکھنے والوں سے ڈاٹا حاصل کیا جا رہا ہے، غیر زرعی اراضی رکھنے والے افراد سے وصول کیا جانے والا ڈاٹا ریاست میں منظورہ کسی قانون کے تحت نہیں ہے۔ بینچ نے نشاندہی کی کہ شہریوں سے وصول کیے جانے والے ڈاٹا میں بے قاعدگیاں ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت کی موجودہ اسکیم انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی قوانین 2011 کے سیکیورٹی پیمانے پر عمل نہیں کر رہی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل BS پرساد نے کہا کہ موجودہ اسکیم کا مقصد زرعی جائیدادوں کی تفصیلات کا رجسٹریشن کروانا ہے تاکہ اراضی کے مالکین حکومت کی ریتو بندھو اسکیم اور مستقبل میں دیگر اسکیمات سے استفادہ کرنے کے اہل ہوں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے نشاندہی کی کہ دھرانی پورٹل غیر زرعی املاک کے رجسٹریشن کے لیے ہے۔ مستقبل میں تمام طرح کی جائیدادوں کی منتقلی کے لیے یہ ایک مرکز بنے گی اور اس کے ذریعے بہتر حکمرانی کو یقینی بنایا جائے گا۔ عدالت نے حکومت کو اندرون 2 ہفتے جواب داخل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تیسرے فریق سے اس ڈیٹا کو بچایا جائے اور کسی کو بھی زرعی یا غیر زرعی جائیدادوں کے لیے اپنی ذات کی تفصیلات یا آدھار کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ تلنگانہ حکومت نے انٹرمیڈیٹ امتحانات میں غیر حاضر رہنے والے طلباء کو گریس مارکس دے کر کامیاب کر دیا ہے۔ حکومت نے 27,589 طلباء کو کامیاب قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مارچ میں منعقد کیے گئے امتحانات کے دوران 338 طلباء کو نقل نویسی میں پکڑا گیا تھا، انہیں بھی کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں احکام جاری کیے ہیں۔ حکومت نے کووڈ-19 کے تناظر میں طلباء کو پاس کیا ہے۔ واضح ہے کہ تلنگانہ حکومت نے 10ویں جماعت کے طلباء کو بھی امتحانات کے بغیر ہی پاس قرار دیا ہے۔ تلنگانہ کے محکمہ اقلیتی بہبود نے UPSC کی مفت کوچنگ دینے کا اعلان کیا ہے۔ 100 امیدواروں کے انتخاب کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ منعقد کیا۔ تلنگانہ کے مشیر برائے اقلیتی بہبود AK خان نے اس موقع پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بڑی تعداد میں لڑکیاں بھی اسکریننگ ٹیسٹ میں شرکت کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ سول سروسز کے لیے جو 100 کینڈیڈیٹس چننے کے لیے ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرے ہیں، اس میں 1636 اپلیکیشنز حاصل تھے۔ ان کے پرفارمنس کے بنیاد پر پیورلی میرٹ پر 100 کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ اس میں سے چنیں گے اور ان کو اچھے سے اچھا اعلیٰ ترین کوچنگ فراہم کی جائے گی۔ حیدرآباد میں جو اچھے سینٹرز ہیں، کوچنگ سینٹرز، اس میں سے 6 آلریڈی ہم لوگ سلیکٹ کر چکے ہیں۔ وہ سینٹرز میں جو یہ سلیکٹ ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس چن سکتے ہیں کہاں پر کون سے سینٹر پہ جا کے اپنا آپشنل یا جو انٹرسٹ ہے، جو کینڈیڈیٹ خود ریسرچ کرتا ہے، اس کے بنیاد پر کسی سینٹر پہ جا کے وہاں پہ کوچنگ حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنا بھی خرچہ آتا ہے حکومت کی طرف سے ہم لوگ اس کو پے کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کینڈیڈیٹس کو 8 مہینے کے لیے ماہانہ اسٹیپینڈ بھی دیا جائے گا، چاہے IAS IPS، اور ان میں وہ حوصلہ رہا اس کا افزائی کرنا اور ان کے ساتھ میں رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پورے ذمہ داری کے ساتھ ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ تقریباً 60% خواتین ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ بھی پڑھ لکھ کر تہذیب کے، اخلاق کے، دینیات کے دائرے میں رہ کر وہ کچھ مقام حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کو بھی ہم لوگ سپورٹ کرنا چاہیے۔ تلنگانہ کے حلقہ اسمبلی دوباگ کے ضمنی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ مجموعی طور پر رائے دہی پرامن رہی۔ پولنگ کے لیے الیکشن کمیشن نے 315 پولنگ سینٹر قائم کیے تھے۔ پولنگ کے دوران کووڈ گائیڈ لائن پر عمل کیا گیا۔ کووڈ-19 سے متاثر افراد اور 80 سال سے زائد عمر کے ووٹرز کے لیے بیلٹ پیپر کا نظم کیا گیا۔ سیکیورٹی کے کڑے بندوبست کیے گئے تھے۔ ضلع پولیس نے امتناعی احکام نافذ کیے تھے۔ واضح ہے کہ TRS کے رکن اسمبلی S راملنگا ریڈی کی موت کے بعد مقلوعہ سیٹ پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ TRS نے
مرحوم کی بیوہ سجاتا کو امیدوار بنایا۔ کانگریس نے سرینواس ریڈی کو اور بی جے پی نے رگھونندن راؤ کو انتخابی میدان میں اتارا ہے۔ 15 آزاد امیدوار سمیت 23 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوا ہے۔ نتائج کا اعلان 10 نومبر کو ہوگا۔ تلنگانہ کے حلقہ اسمبلی دوباک ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا اختتام عمل میں آیا۔ تلنگانہ کی حکمراں جماعت TRS کی خاتون امیدوار ایس سجاتا نے اولین وقتوں میں حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ سجاتا کے افراد خاندان نے بھی پولنگ میں حصہ لیا۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کی امیدوار نے جمہوریت کو مضبوط کرنے کی اپیل کی ہے۔ دوباک ضمنی انتخابات میں کانگریس کے امیدوار سرینواس ریڈی نے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ سرینواس ریڈی نے اپنے آبائی مقام توکاپور گاؤں کے پولنگ بوتھ پہنچ کر حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اور وہیں دوباک حلقہ اسمبلی کے بی جے پی امیدوار رگھونندن راؤ نے اپنے افراد خاندان کے ساتھ حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ انہوں نے ووٹ دینے کے بعد میڈیا سے بات کی اور ووٹنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی۔ سدی پیٹ ضلع کلکٹر بھارتی نے دوباک حلقہ اسمبلی کے ضمنی انتخابات کا جائزہ لیا۔ اسٹرانگ روم کا دورہ کیا، انتخابی عملے کو مختلف ہدایات دی، پولنگ بوتھ نمبر 104 کی ویب کاسٹنگ کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن کے عہدیدار، پولیس اور دیگر موجود تھے۔ دوباک ضمنی انتخابات میں کورونا سے متاثر افراد نے بھی حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ کورونا متاثرین کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے شام 5 تا 6 بجے ووٹنگ کا وقت دیا تھا۔ PEP کٹ میں ملوث کورونا متاثرین ایمبولنس کے ذریعے پولنگ بوتھ پہنچے اور اپنے جمہوریت کے جشن میں حصہ لیا۔ سدی پیٹ میں بی جے پی کے کارکنوں نے ایک ہوٹل پر حلہ بول دیا۔ اس ہوٹل میں TRS رکن اسمبلی کرانتی کرن قیام کیے ہوئے تھے۔ بی جے پی کارکنوں نے الزام لگایا کہ ہوٹل سے دوباک کے رائے دہندوں میں رقم تقسیم کی جا رہی ہے۔ بی جے پی کارکنوں نے ہنگامہ کیا اور رکن اسمبلی کرانتی کرن پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران بی جے پی کارکنوں نے ہوٹل کے تمام رومز کی تلاشی لی۔ بی جے پی کارکنوں کے ہوٹل میں داخل ہونے کی اطلاع کے ساتھ TRS کے کارکن بھی وہاں پہنچ گئے اور دونوں پارٹیوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ یہ واقعہ کل رات پیش آیا۔ TRS نے بی جے پی کارکنوں کی ہنگامہ آرائی کی مذمت کی۔ تلنگانہ کانگریس کے وفد نے ریاستی DGP مہندر ریڈی اور ریاستی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی۔ اتم کمار ریڈی کی قیادت میں کانگریس لیڈروں نے DGP کو بتایا کہ کل رات سوشل میڈیا کے ذریعے افواہ پھیلائی گئی کہ کانگریس کے امیدوار نے پارٹی تبدیل کر لی ہے۔ انہوں نے افواہ پھیلانے والوں کو بے نقاب کرنے اور دھوکہ دے کر کامیابی حاصل کرنے والوں کو نااہل قرار دینے کی اپیل کی۔ ఒక కుట్రపూరితమైన వార్తలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి ఇతర పార్టీల్లో చేరుతున్నట్టుగా నిన్న రాత్రి ఎవరినో కలిసినట్టుగా చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఒక వీడియో తయారు చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈ బై ఎలక్షన్లో ఈ ఉప ఎన్నికల్లో డ్యామేజ్ చేసే విధంగా ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో అపియర్ అయింది. ఇమ్మీడియట్గా మా అభ్యర్థి మేము దాన్ని ఖండించాం. ఆ టీవీ ఛానల్ కూడా ఇది మేము బ్రాడ్కాస్ట్ చేసిన న్యూస్ కాదని చెప్పడం జరిగింది. డీజీపీ గారు రిక్వెస్ట్ చేసిందంటే సాయంత్రం వరకే పోలింగ్ ముగిసే లోప అది ఎవరు పోస్ట్ చేశారో మీరు పట్టుకొని బయట పెడితే ఇది కొంత జస్టిస్ జరుగుతుందని చెప్పి మనం చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు CEO గారిని కూడా కలుస్తున్నాం. కేరళ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ కూడా చూపించబోతున్నాం. ఇటువంటి ప్రాక్టీసులు చేసిన వాళ్ళని గెలిచిన डिस्क्वालीफाई చేయాలని చెప్పి కేరళ హైకోర్టు ఇచ్చింది. ఆ తీర్పు GHMC इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमिश्नर से ने वोटर बेदारी और मुहिम कमेटी मुलाकात की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में वोटिंग की सहूलत फराहम की जा रही है। वोटिंग के तहत घर बैठे वोट देने की सहूलत होगी। तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर C पार्थसारथी ने बताया कि वोटिंग की सहूलत बुजुर्ग वोटर्स, कोरोना वायरस से मुतासर, क्वारंटीन में रहने वालों और
इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वालों के लिए रहेगी। इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने आवाम से अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने की अपील की है। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज माणिक्यम टैगोर ने महबूब नगर का दौरा किया। उन्होंने मरकज के ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने मरकज और रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर आवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया और धोखेबाजों को सबक सिखाने की अपील की। President for inviting me for this signature campaign which the PCC, Telangana PCC has started it. Today we are starting it to reach out to 12 lakh farmers of Telangana in the next 10 days. Congress will be with the farmers. Telangana Congress will be with the youth of Telangana. Telangana Congress will be with the women of Telangana. Telangana Congress will be with the youngsters who want to aspire a dream of a Telangana which Sonia Gandhi had a dream in her life to have a Telangana to be delivered in 21st century. Chandrasekhar Rao has made a promise that he will make a Bangaru Telangana 6 years before. Now 6 years is over. Only his son-in-law and daughter are having Bangaru Telangana. And we had been cheated. We have to punish those 420s of Telangana and we have to defeat them in 2023. मिरियालगुड़ा में किसानों ने अनाज की खरीदी के मामले पर एहतजाज किया। किसानों ने नारकेटपल्ली रोड पर रास्ता रोका, जिसकी वजह से तकरीबन 1 घंटा ट्रैफिक जाम रहा। एहतजाजियों ने बताया कि मुत्तहदा नलगुंडा जिले में 10 लाख हेक्टेयर अराजी पर धान की काश्त की गई, लेकिन धान की फरोख्त उनके लिए मसला बना हुआ है। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके चंचलगुड़ा के 37 साला नौजवान मोहम्मद आरिफ मुहिउद्दीन का अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के शहर थॉम्सटन में छुरा घोंप कर कत्ल कर दिया गया। आरिफ वहां एक ग्रोसरी शॉप के पार्टनर थे। हैदराबाद में मुकीम आरिफ के अफराद ख़ानदान के मुताबिक आरिफ के उनके बिजनेस पार्टनर से ताल्लुकात ख़राब हो गए थे और शुबा किया जा रहा है कि वाक़या कारोबारी रक़ाबत का नतीजा है। हैदराबाद में मुकीम आरिफ की ज़ौजा और उनके वालिदैन ने हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना से अपील की है कि उनकी फौरी अमेरिका सफ़र के लिए मदद की जाए। आरिफ गुज़श्ता 10 साल से अमेरिका में मुकीम है। 10 महीने पहले वो हैदराबाद आए थे। आरिफ की अहलिया ने कहा कि उनके शौहर से उनकी 2 दिन पहले फ़ोन पर बात हुई। आरिफ की अहलिया और ससुर ख्वाजा मोइजुद्दीन ने हिंदुस्तानी सफारतखाना और वजारत ख़ारजा से दरख्वास्त की है कि वो मुदाखलत करे और आरिफ की तदफीन में शिरकत के लिए एमरजेंसी वीज़ा का इंतज़ाम करें। ख्वाजा मोइजुद्दीन ने कहा कि उन्होंने पहले ही एमरजेंसी वीज़ा के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। इबादुल्लाह फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से बारिश से मुतासर इलाका हाफिज़ बाबा नगर के मसाजिद के मुअज़्ज़िन, इमाम और उलमा के साथ साथ आवाम को इमदाद फराहम की जा रही है। इस मौके पर फाउंडेशन के बानी मोहम्मद अब्दुल रहीम खुर्रम जामई ने बताया कि ज़रूरत ज़िंदगी के जुमला 40 अशिया पर मुश्तमिल किट्स तैयार की गई हैं और इन्हें ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने मुसीबत ज़दा अफराद की दिल खोल कर इमदाद करने की आवाम से अपील की। तेलंगाना में आलमी वबा के ताज़ा 1536 मुस्बत मामले सामने आए। रियासत में मुतासरीन की तादाद 2,42,506 हो गई है। मरने वालों की तादाद 1,351 हो गई है। रियासत में कोरोना के 17,742 अफराद ज़ेर इलाज हैं। अब तक 2,23,413 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। तेलंगाना में 43,94,330 नमूनों की जाँच हो चुकी है। तेलंगाना के मेडचल रेलवे स्टेशन में ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। ठहरी हुई ट्रेन में आग भड़क उठने से लोग खौफजदा हो गए। तहम फौरी तौर पर रेलवे के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इतला दी। फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे और आग पर काबू पा गए। कोरोना वबा के पेश नज़र महदूद ट्रेन खदमात के पेश नज़र बाज़ ट्रेनें इस स्टेशन पर रुकी हुई हैं। अहदेदार इस वाक़े की वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वाक़े में किसी के भी झुलसने की कोई इतला नहीं मिली है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।